نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں شخصوں کی مثال زندہ اور مردہ شخصوں جیسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں شخصوں کی مثال زندہ اور مردہ شخص کی سی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ زندہ ہو، اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ مردہ ہو۔ تو یہ حدیث شریف ہمارے اعمال کو درست کرنے میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور ذکر کی بہت زیادہ اہمیت کو بتلاتی ہے۔ جو شخص زندہ ہوتا ہے وہ منافع کماتا ہے، جو شخص مردہ ہوتا ہے وہ منافع نہیں کما سکتا۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص ذکر کرتا ہے تو وہ منافع کماتا ہے، یعنی نیکیاں اکٹھی کرتا ہے، درجات جنت کے بلند کرتا ہے، اپنی جنت کو مزید بہتر سے بہتر بناتا ہے۔ اور جو شخص ذکر نہیں کرے گا تو مردہ کی طرح ہے، یعنی وہ منافع نہیں کما سکتا، یعنی نیکیاں نہیں کماتا، اپنی جنت کو مزید بہتر نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو صبح شام دوپہر ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ اس ذکر سے ایک تو یہی فائدہ ہے کہ آپ کو نیکیاں ملیں گی، ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے آپ کو نہ جانے کتنی کتنی نیکیاں ملیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جنت بہتر ہوگی، پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی، اس کے اندر درخت مزید لگا دیے جائیں گے، اس کی خوبصورتی مزید بڑھا دی جائے گی، آپ کی جنت کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ اگر پہلے جنت الفردوس سے آپ کا درجہ باہر تھا تو زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے آپ جنت الفردوس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جنت آپ کی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس کا ذکر سا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دلوں کے اوپر جو زنگ چڑھ جاتا ہے اس کو یہ صاف کرتا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کی غفلت آ جاتی ہے دلوں کے اوپر، اس کی نحوست آ جاتی ہے، اللہ کو یاد نہ کرنا، اللہ سے دور ہو جانا، اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، یہ نحوست ہے ایک جو دلوں کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے سے اس نحوست کا اثر زائل ہو جاتا ہے دل کے اوپر سے، اور آدمی ذکر کرنے کے بعد اپنے آپ کو اعمال کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے پہلے سے بہتر محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طریقے سے نماز کا یہ فائدہ ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اسی طریقے سے اگر آپ ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے تو اس کا بھی یہ فائدہ ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ آپ کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا ذکر آپ کو برائی کے کاموں سے روک دے گا۔ تو اللہ کے یاد کے اندر بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے جتنا بھی ہو سکے ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں، اور اس کے جو فضائل ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں کہ بہت زیادہ نیکیوں کا ملنا، جنت کا پہلے سے بہتر ہو جانا، جنت کا پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جانا، اور بڑی نعمتیں تو جنت کی جو ہے مرد کے لیے حوریں ہیں اور حوروں کے لیے ان کے شوہر ہیں، تو اس نعمت کے اندر اس نعمت کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو باقی جنت کی خوبصورتی بڑھا دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے دل کے اوپر جو میل چڑھ جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو اللہ سے غفلت کی وجہ سے، تو وہ غفلت دور ہو جاتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ گناہ اور معصیت جو دل کے آدمی کے اعمال کے اندر آ جاتی ہے، فحاشی آ جاتی ہے،
بے حیائی کی باتیں آ جاتی ہیں، سب چیزوں کے اندر کمی آ جاتی ہے اس شخص کے اندر جب وہ ذکر کرتا ہے، کثرت سے اللہ کو جب یاد کرتا ہے تو یہ برائیاں خود بخود کم ہونے لگ پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔